بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على صيت الشهداء وأولاده وأصحابه المسلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. علي العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المسلوبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم المؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات سورہ مبارکہ مجادلہ کی اس آیت مجیدہ میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں اللہ نے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے. ارشاد رب العزت ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات. اور اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جنہیں علم کے درجے عطا کیے. میرے محترم سامعین، علم انسان کی عزت ہے، علم انسان کے لیے شرف ہے، علم انسان کی دولت ہے. مولا امیر المومنین فرماتے تھے: لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب والعلم باقی لا یزال. مولا فرماتے تھے ہم جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں جس نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے دشمنوں کو مال دیا ہے. اس لیے کہ مال قریب فنا ہو جائے گا، مال قریب ختم ہو جائے گا، لیکن علم ایسی دولت ہے جسے کبھی زوال نہیں حاصل. تو دو چیزوں سے انسان کی عزت و عظمت کو وابستہ کیا گیا: ایک ایمان اور ایک علم. میرے محترم سامعین، اوجب الواجبات اور اہم الفرائض، کوئی واجب ہے، کوئی فریضہ ہے تو وہ تحصیل علم ہے. جب ہم فروع دین کو شمار کرتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کا ذکر آتا ہے. میرے محترم سامعین، یہ بھی یاد رکھیے کہ فروع دین صرف 10 نہیں ہے. کتاب الطہارت سے لے کے کتاب الدیات تک کہ جتنے احکام شریعت ہیں یہ سب فروع دین ہیں. کیا نکاح کے مسائل فروع دین ہیں؟ کیا طلاق کے مسائل فروع دین نہیں ہیں؟
کیا اجارہ کے مسائل فروع دین نہیں؟ کیا وکالت کے مسائل فروع دین نہیں؟ کیا قصاص و دیات کی ابحاث فروع دین نہیں؟ کیا وراثت کے مسائل فروع دین نہیں؟ کیونکہ دین کے ابتدائی طور پہ دو حصے ہیں، کچھ چیزیں معاملات سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ جو دینیات میں لکھا جاتا ہے فروع دین 10 ہیں، یہ پہلے پرانے زمانے کی کوئی دینیات نظر آئے تو لکھا جاتا تھا فروع دین 6 ہیں۔ تو یہ وہ فروع دین ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے، تاکہ بچوں کے لیے وہ یاد کرنا آسان ہو جائے، ورنہ سارے فروع دین کو اگر لکھا جاتا تو انہیں یاد کون کرتا۔ تو یہ فروع دین جب ہم شمار کرتے ہیں عبادات والا حصہ، اس میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، نماز کے بعد روزے کا تذکرہ ہے۔ میرے محترم سامعین، نماز کب فرض ہے؟ جب انسان بالغ ہو جائے۔ روزہ کب فرض ہے؟ جب انسان بالغ ہو جائے۔ لیکن تحصیل علم ایسا فریضہ ہے کہ جس میں بلوغ کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ تحصیل علم ایسا واجب ہے کہ جس میں بلوغ کا انتظار نہیں، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد، ماں کی گود سے علم حاصل کرو۔ بلوغ کا انتظار نہیں۔ میرے محترم سامعین، ان فروع دین میں حج واجب ہے، اور پاک پیغمبر نے فرمایا جس کے حج فرض ہو، جو استطاعت رکھتا ہو مکہ آنے جانے کی، یا جو عیال کے لیے خرچ و اخراجات بھی رکھتا ہو اور حج پہ نہ جائے، حج کیے بغیر مر جائے، ماتا یہودی اور نصرانیہ، پیغمبر نے فرمایا یہودی یا عیسائی مر گیا، اسلام کی اس کی موت نہیں۔ حج فرض ہے، لیکن حج کے فرض کے حدود و قیود ہیں، استطاعت شرط ہے، پھر حج زمان و مکان کے لحاظ سے مقید ہے، ہر وقت حج نہیں کیا جا سکتا، خاص وقت میں حج کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ پہ حج نہیں ہو سکتا، زمان کی قید ہے، مکان کی قید ہے، خاص جگہ ہے جہاں پہ حج کیا جاتا ہے۔ لیکن تحصیل علم ایسا فریضہ ہے جس کے لیے نہ استطاعت کی شرط ہے، نہ زمانے کی شرط ہے، نہ مکان کی شرط ہے، جب ہو، جہاں ہو، جس حال میں ہو، جس وقت ہو، علم کا حاصل کرنا تم سے واجب ہے۔ اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ تحصیل علم صرف پیسے والوں کے لیے نہیں، دنیا دولت والے علم حاصل کریں اور فقیر علم حاصل نہ کریں، جبکہ حج میں استطاعت کی شرط۔ پاک پیغمبر کی خدمت میں شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں ہر سال یہ ارادہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں حج میں جاؤں، لیکن میں مستطیع نہیں ہو پاتا، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہو سکتی کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں، تو میں کیا یا رسول اللہ اس سعادت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں گا؟ پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر، نماز جمعہ میرے امت کے مساکین کا حج ہے، میری امت کے فقراء کا حج نماز جمعہ ہے۔ لیکن تحصیل علم میں نہ زمانے کی قید، نہ وقت کی قید، نہ مکان کی قید، نہ استطاعت کی قید۔ فروع دین میں جہاد ہے، جہاد فرض ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں جنت ہے، لیکن جہاد سے عورتیں مستثنا ہیں، بچے مستثنا ہیں، بیمار مستثنا ہیں، لیکن تحصیل علم ایسا فریضہ ہے، نہ بچہ مستثنا ہے، نہ عورت مستثنا ہے، نہ بیمار مستثنا ہے۔ اس واجب سے بڑھ کے اگر واجب اور فریضہ ہے تو وہ تحصیل علم۔ اور پھر نماز کیا عظمت پیغمبر گرامی اسلام نے بیان فرمائی، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہے، تمہارے دین کا بھی ایک چہرہ ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی، کچھ حسنات ایسے ہیں جو سیئات کو نابود کر دیتی۔ معصوم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا
ایک نماز کے وقت سے لے کر دوسری نماز کے وقت تک اگر درمیان میں کوئی معصیت سرزد ہو جائے، کوئی نافرمانی خدا سرزد ہو جائے، انسان کوئی گناہ کر بیٹھے تو آنے والی نماز اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ نماز اس گناہ کو نابود کر جاتی ہے۔ اور یہ وہ دیکھتے ہیں جو گناہ کو لے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا عظمت بیان فرمائی نماز جماعت کی۔ رسالہ ہے عملیہ میں ذرا جہاں نماز جماعت کا ذکر ہے، سرکار دو عالم کی ایک مفصل قرآنی حدیث فقہا نے ذکر کی ہے۔ ایک آدمی جماعت میں ہو تو کتنا ثواب ہے، دو ہو تو کتنا ثواب ہے، پڑھتے پڑھتے سید الانبیاء نے فرمایا جب تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے نمازیوں کی، آواز پروردگار آتی ملائکہ اب اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، تم اس نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے جس نماز میں نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہوگی۔ اور یہ مفہوم اور یہ مضمون ہے جو روایت کا تو ایک مقام پہ نظر آیا ہے، یا اس نماز جماعت کی فضیلت میں نظر آیا ہے، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل کو نظر آیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دنیا کے سمندر سیاہیاں بن گئے، درخت کلمے بن جائیں، یہ جو علم لکھنے والے، ملائکہ حساب کرنے والے امیر المومنین علی کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کس نماز جماعت کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی، ہر شخص کو امام جماعت نہیں بنایا جا سکتا، ہر شخص نماز کے پڑھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور کتنا خوبصورت ہے دین اسلام، اور کتنا خوبصورت ہے مذہب اہل بیت۔ یہ جو شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ بھی امام ہے، البتہ اتنی دیر کا امام ہے جتنی دیر نماز کے صرف ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے مذہب آل محمد، جو 5-7 منٹ کا امام ہے اس کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا، جو دین و دنیا کا امام ہے اس کے لیے عصمت کو شرط قرار دیا۔ امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے، امام کائنات کو معصوم ہونا چاہیے۔ اور میرے محترم توجہ فرمائیے، تحصیل ایک ایسا فریضہ ہے جس میں استاد کی عدالت کو شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فخذوها ولو عند المشرک، حکمت اور دانائی یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، مشرک کے پاس بھی ہو تو اس کو لے لو، منافق کے پاس بھی یہ دولت ہو تو اس کو لے لو۔ اس کے لیے استاد کے عادل ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد میرے محترم سامعین، لہذا اہم الفرائض اور اوجب الواجبات کو تحصیل علم ہے۔ اب سوال ہے کہ کون سا علم؟ شیخ تحریر رضوان اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بحث فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اور علماء باقی بھی فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم جس کی انسانی معاشرے کو ضرورت ہے، اور ہر وہ علم جس کی اسلام اور اہل اسلام کو ضرورت ہے، سارے وہ علم دین کے علم ہیں اور سب کا علم حاصل کرنا فرض قرار ہے۔ ڈاکٹر ہونے چاہیے، انجینئر ہونے چاہیے، سائنسدان ہمارے ہونے چاہیے، سارے علم، لیکن دنیا کے سارے جدید ترین سائنسی علوم حاصل کرو، لیکن ایک علم جو واجب عینی ہے اور ہر انسان پر جس کا سیکھنا واجب ہے، وہ ہے ان مسائل شریعت کا علم جن کی انسان کو عموماً ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ مبتلا مسائل کا جاننا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ ہر فرد کے لیے مبتلا مسائل کا جاننا، اس فقہ کا علم ضروری ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو ان السلاح على رؤوس اصحابي ليتفقهوا في الدين۔ امام فرماتے ہیں میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین میں سوجھ بوجھ حاصل کریں، اس لیے کہ علم کے بغیر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں،
آپ پیغمبر نے فرمایا الجاہل المتعبد کا حمار الطاحونہ، پرانے زمانے میں آٹا پیسنے کی جو چکیاں ہوتی تھیں وہ جانور کے ذریعے آٹا پیسا جاتا تھا. تو آپ پیغمبر نے فرمایا جاہل عبادت گزار چکی کے اس گدھے کی مانند ہے جس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی ہے، اس کا کام چکر کاٹتے رہے گا. ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ ظہور کی دعائیں کرتے ہیں اور ہم ریت کا فریضہ ہے امام جو ظہور کی دعا کریں. لیکن یاد رکھیے جب حکومت عدل قائم ہو جائے گی، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے دوران حکومت میں اگر 20 سالہ نوجوان مسائل شریعت سے مبتلا کے مسائل سے جاہل پایا گیا اسے تحقیق کر دیا جائے. لہذا یہ غیبت کبریٰ کا دور، یہ غنیمت کا دور ہے، فرصت کا دور ہے، تیاری کا دور ہے، امام کے ظہور کے لیے آمادگی کا دور. مسائل شریعت کا جاننا یہ ہر انسان کے لیے فریضہ قرار دیا ہے. میرے محترم، اس لیے ہمیں علم اور صاحبان علم کے دامن سے وابستہ رہنے کی تاکید کی. جیسے بلاوا نے جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا قوام الدین والدنیا باربعہ. علماء فرماتے ہیں 4 بندوں کی وجہ سے دین و دنیا قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے اور 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم. جن افراد کی وجہ سے دین قائم ہے، پھر مولا میر نے فرمایا کہ عالم مستعمل علما، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو. عالم با عمل ہو، عالم بے عمل نہ ہو، عالم بد عمل نہ ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا جب رسول اللہ من العالم، فرزند رسول عالم کون ہے؟ فرمایا من صدق فعلہ قولا، فرمایا جس کا کردار جس کی بات کی تصدیق کر دے وہ عالم ہے. عالم با عمل کی وجہ سے مولا فرماتے دین قائم ہے. حضرت ابو ذر نے سید الانبیاء سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا عالم کی صحبت میں بیٹھنا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا جلوس الساعة عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازة شہید من شہداء بدر. فرمایا ابو ذر عالم کی صحبت میں 1 لحظہ بیٹھنا میرے نزدیک 1000 شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے زیادہ پسند ہے. اور 1000 شہید معمولی نہیں، شہداء بدر کا 1000 شہید، ان کے جنازے میں شرکت سے مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کی صحبت میں بیٹھنا. عالم بعمل کی وجہ سے مولا فرماتے دین قائم. اور پیغمبر نے بھی فرمایا فقہاء اصول الاسلام، یہ فقہاء ہیں جو اسلام کا قلعہ ہے. اور پیغمبر نے فرمایا ایک فقیہ 70,000 عابد سے افضل ہے. ایک فقیہ 70,000 عابد سے افضل ہے. میرے محترم سامعین قیامت کا دن ہوگا نا، ایک عابد بارگاہ پرعزت میں پیش ہوگا، آواز پروردگار ہے کہ عابد جا جنت تیرے لیے، جنت تیرے انتظار میں ہے اور تو جنت میں قدم رکھ. دنیا میں تیرا ہم و غم صرف اپنی ذات کو جہنم سے بچانا تھا، میں نے جنت کو تیرے لیے مباح قرار دیا، جنت میں قدم رکھ. لیکن ایک فقیر جب بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا، آواز پروردگار آئے گی یا ایھا الغافر لایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے. کون ہے آل محمد کے یتیم؟ معصوم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی اپنے زمانے کے امام تک رسائی ممکن نہ ہو، وہ یتیمان آل محمد ہیں. غیبت کبریٰ کے اس دور میں جب امام پردہ غیب میں ہیں تو ہم سب یتیمان آل محمد ہیں. آواز پروردگار آئے گی اے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے، تو ٹھہر جا،
جب تک اتنے لوگوں کی شفاعت نہ کر لے جتنے لوگوں نے تم سے دین لیا ہے، جتنے لوگوں نے تجھ سے حلال و حرام سیکھا ہے، جتنے لوگ تجھ سے فیض یاب ہوئے ہیں، پہلے ان سب کی شفاعت کر، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے۔ عالم باعمل کی وجہ سے مولا میر فرماتے ہیں دین قائم، اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، فرمایا کہ جاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے، دین سیکھنے میں حیا محسوس نہ کرے، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم۔ کیا خوبصورت ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں کلمات کے ساتھ ایک اور مقام پہ جناب امیر کی وصیت ہے، فرماتے اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا آباء الابل لکانت لذالک اہلا، اور فرماتے میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اور وہ 5 باتیں ایسی ہیں اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر صحراؤں کی خام چھان مارو اور ان 5 چیزوں کو حاصل کر سکو تو وہ 5 چیزیں اس قابل ہیں کہ اس کے لیے کتنی زحمت اٹھائی جائے، کتنی اذیت برداشت کی جائے۔ وہ 5 باتیں کون سی؟ پہلی وصیت میرے مولا کی، لا یرجون احد منکم الا ربہ، علی فرماتے ہیں کسی سے امید نہ رکھنا، اپنے رب سے امید رکھنا، اس کریم کی رحمت کی امیدوار رہنا، پروردگار عالم کی ذات سے امید رہے۔ اور میں روایات میں پیش نظر ہے علماء نے فرما ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ جیسا گمان تم اللہ کے متعلق رکھو گے خدا ویسا ہی تم سے معاملہ فرمائے گا۔ میں نے شیعہ سنی کتابوں میں روایت پڑھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک اپنے خاطی و گناہگار کو ملائکہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور وہ پلٹ پلٹ کے دیکھے گا، آواز پروردگار آئے گی، ملائکہ اس کو روکو اور اس سے یہ پوچھو کہ یہ پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا ہے۔ ملائکہ پوچھیں گے کہ تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ عرض کرے گا میں اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں، اس کریم کے کرم کو اور اس رحیم کی رحمت کو تلاش کرتا ہوں۔ اس وقت آواز پروردگار آئے گی، ملائکہ یہ میرا بندہ میری رحمت کا امیدوار تھا، میں اسے مایوس نہیں کروں گا، اسے جنت لے جاؤں۔ کسی سے امید نہ رکھنا، صرف اپنے رب سے امید رکھنا۔ اور معصوم نے فرمایا دین و نصفان، دین کے 2 حصے، نصف الخوف و نصف الرجا، آدھا حصہ دین خوف خدا ہے، آدھا حصہ دین امید پر ذات خدا۔ یہ پہلی وصیت ہے، اپنے رب سے امید رکھنا۔ دوسری وصیت، ولا یخافن الا ذنبا، اپنے گناہوں سے ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا، ڈرنا تو اپنے گناہوں سے ڈرنا۔ اور تیسری وصیت جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، فرمایا ولا یستحین اذا سئل اما لا یعلم ان یقول العالم، فرمایا جب کسی ایسی چیز کے بارے تم سے پوچھا جائے کہ جس کو تم نہیں جانتے ہو تو پھر حیا نہ کرنا، شرم محسوس نہ کرنا، کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا۔ کہ جب ایسی چیز کے بارے سوال کیا جائے جسے تم نہیں جانتے تو پھر شرم اور حیا محسوس نہ کرو، کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ یہ تیسری وصیت۔ اور چوتھی وصیت فرمایا ولا يستحين احد منكم اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه، فرمایا میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ جب کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو اس کو سیکھنے میں پھر شرم نہ کرنا، اس کو سیکھنے میں حیا محسوس نہ کرنا۔ میرے مطلب مسائل شریعت کا جان لینا عین حیا ہے، مسائل شریعت سے جاہل رہ جانا بے حیائی ہے۔ یہی نہج البلاغہ نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو
جو سیکھنے میں شرم نہ کرے، جو پوچھنے میں حیا نہ کرے۔ بات مکمل ہو جائے۔ پانچویں وصیت اس فرمان میں یہ ہے وعلیکم بالصبر، کہ صبر من الایمان کالراس من الجسد۔ فرمایا میں تمہیں صبر کی وصیت کرتا ہوں، اور صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا بدن سے تعلق ہے۔ جس بدن کے ساتھ سر نہ ہو اس بدن میں کوئی بھلائی نہیں، جس ایمان میں صبر نہ ہو اس ایمان میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو سیکھنے میں حیا نہ کرے، اور جن افراد کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ فرمایا وَبِالْجَوَادِ لَا يَبْخَلُوا بِالْمَعْرُوفِ، اس سخی کی وجہ سے بھی دنیا قائم ہے جو اپنی سخاوت میں بخل نہ کرے، بخل کا مظاہرہ نہ کرے، اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اور دوسرا جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے وَبِفَقِيرٍ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا، اس فقیر اور تنگ دست کی وجہ سے بھی دنیا قائم ہے جو اپنی آخرت کے بدلے میں دنیا کو، آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچے، اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں۔ اور اسی نہج البلاغہ میں ایک دوسرے مقام میں بڑا خوبصورت جملہ جناب امیر کا ارشاد ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ ڈالے۔ پھر اور فرمائیے، بدبخت ہے وہ انسان جو دنیا کے بدلے اپنی آخرت برباد کر دے، اور پھر فرمایا اس سے زیادہ بدبخت ہے وہ انسان جو کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے، کسی کی دنیا بنا دے اور اپنی آخرت برباد کر دے۔ اگلے جملے اس سے زیادہ خوبصورت ہے، فرمایا وَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ يَسْتَنْكِفُ الْجَاهِلُ أَن يَتَعَلَّمَ، جب عالم علم پر عمل کرنا چھوڑ دے گا تو جاہل بھی دین سیکھنے میں شرم کرنے لگ جائے گا۔ وَإِذَا بَخِلَ الْمَعْرُوفُ وَإِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِالْمَعْرُوفِ يَبِيعُ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا، اور جب سخی لوگ، جب غنی لوگ اپنی سخاوت کو روک لیں گے تو پھر فقیر بھی اپنی آخرت کا سودا دنیا کے بدلے کرنا۔ میرے مطلب سمجھیے، دو ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ کافی شریف میں یہ روایت موجود ہے، دو ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ قیامت کے انسان بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا، آواز پروردگار ہے کہ انسان تو نے یہ عمل کیوں نہ کیا؟ کہے گا میں نہیں جانتا تھا، تو یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آواز پروردگار آئے گی اگر تو جانتا نہیں تھا تو جاننا کس کی ذمہ داری تھی؟ علم حاصل کرنا بھی تیری ذمہ داری تھی۔ لہٰذا دو ذمہ داریاں ہیں ہماری، علم حاصل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور علم کے مطابق عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد تو انسان کی عزت و عظمت کا معیار دو چیزیں قرآن نے قرار دیا ہے، انسان صاحب ایمان بھی ہو، انسان صاحب علم بھی ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اسی معیار کے مطابق آؤ ہم فیصلہ کر لیں کہ رحلت پیغمبر کے بعد کائنات کا سب سے ارفع و اعلیٰ و افضل اور عظیم انسان کون ہے؟ سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی اور نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ صرف علی کی ذات کو ہے بعد از پیغمبر۔ جس علم کی منزل میں دیکھو گے تو باب مدینہ علم نظر آتا ہے، ایمان کی منزل میں دیکھو گے تو کل ایمان نظر آتا ہے۔ اور علی جیسا عالم بعد از مصطفیٰ کائنات میں کسی نے نہ دیکھا۔ ساری زندگی جو فرماتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو چاہو علی سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم علی کو نہ پاؤ۔ کتاب ارشاد شیخ المفید میں یہ روایت موجود ہے، کائنات کا اتنا بڑا عالم جناب کمیل کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا کمیل ہاں ہونا علم جمع، کمیل علی کا سینہ نہیں علم کا ڈھانچے مارتا سمندر ہے۔
لیکن علی کو دکھ اس بات کا ہے، کاش کچھ تو ہوتے جنہیں میں اپنا علم دے سکتا، اور کچھ تو ہوتے جو میرے علم سے فائدہ اٹھاتے۔ صوت العدالت الانسانیہ، جارج جرباق عیسائی ہے لبنان کا، اس نے یہ کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، ندائے عدالت انسانی امام علی۔ وہ اپنی کتاب کے مقدمے میں جارج جرباق ایک جملہ لکھتا ہے، دنیا کو خطاب کرتا ہے، عیسائی کہتا ہے یا دنیا ماذا علیک لو حشدت طواغ وعطیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذکرہ۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دے، علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والا۔ اب دیکھیے امیر المومنین جیسی ہستی ہو، اور جب علم جوش مارتا تھا مدینے سے باہر پرانے کنووں میں منہ ڈال کے علی علم کی بات، علم لینے والا کوئی نہیں۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد جناب کے صحابی ہیں زرار، دربار شام میں جانا ہوا تو حاکم شام نے زرار سے کہا صرف یہ علی ذرا علی کے اوصاف بیان کر، تو زرار نے حاکم شام کے سامنے جو مولا امیر کے اوصاف بیان فرمائے ان میں دو جملے یہ بھی تھے۔ زرار کہتا ہے حاکم شام یتفجر العلم من جوانبہ، علی کے پہلوؤں سے علم کے چشمے جاری، علی کے پہلوؤں سے علم کے چشمے جاری ہوتے تھے۔ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، اور علی کے اطراف و جوانب میں حکمت باتیں کرتی تھی، حکمت باتیں کرتی تھی۔ وَيُعَذِّبُ أَهْلَ الدِّينِ، اور ایک صفت علی کی یہ تھی، دیندار لوگوں کی علی تعظیم کرتا تھا، دیندار لوگوں کی علی تعظیم کرتا۔ اور حالت یہ تھی، پھر مولا نے فرمایا جو چاہو پوچھنا پوچھ لو۔ سعد بن وقاص اٹھا اور کہتا ہے کہ علی میری داڑھی کے بال کتنے ہیں اور میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ طنز تھا، یہ مظلومیت تھی امیر المومنین کی، جو فرمائے کہ میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اس دعوے امیر المومنین پر یہ طنز تھا کہ میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں۔ تو میرے مولا امیر نے فرمایا کہ میں جو تو سوال تم نے کیا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور جو سوال تم نے نہیں کیا میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ اگر میں تیرے سر اور داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دوں تو تصدیق کیسے کرے؟ سن، تیرے بارے حبیب خدا مجھے یہ خبر دے کے گئے ہیں کہ تیرے جتنے سر کے بال ہیں ہر بال پر ہر بال کی تعداد کے برابر ایک ایک فرشتہ تجھ پر مسلط ہے جو صبح و شام تجھ پہ لعنت کرتا ہے، اور تیرے داڑھی کے جتنے بال ہیں ہر بال پہ ایک شیطان مسلط ہے جو تجھے راہ حق سے بہکاتا ہے۔ یہ ہے تیرے سوال کا جواب، اور جو سوال تم نے نہیں کیا اس کا جواب بھی سن لے۔ تیرا بیٹا ہوگا جو فرزند رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرے۔ محترم، اتنی بڑی علمی ہستی اور علم لینے والا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے امیر المومنین کے حق میں ظلم کیا ہو سکتا؟ اور کیسے کیسے مسائل، کیسے کیسے علوم کی بنیاد پہ میرے مولا امیر المومنین نے حل فرمائے ہیں۔ حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ سوال آ گیا، یا علی ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے ساتھ دو ہیں، سر و سینہ دو ہیں، نیچے والا دھڑ ایک ہے۔ مولا یہ فرمائیے کہ اب وراثت میں وہ دو حصوں کا وارث بنے گا باپ کی میراث سے، یا ایک حصے کا وارث بنے گا؟ وہ دو فرد شمار ہوں گے یا ایک فرد شمار ہوگا؟ پھر مولا امیر نے فرمایا جب وہ دونوں سو رہے ہوں ایک کو بیدار کرو، ایک کے بیدار کرنے سے اگر دوسرا بھی بیدار ہو جائے تو وہ ایک فرد ہے، وراثت میں ایک فرد کا حصہ لے گا۔
اور اگر ایک کے بیدار کرنے سے دوسرا سویا رہے تو پھر وہ دو فرد ہیں اور دو اس سے لے گا اپنے باپ کی طرح سے، کیونکہ علوم کی بنیاد کے مسائل کو حل کرنا۔ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہو گیا، دو افراد جھگڑتے ہوئے آئے اور میں سارے کہتا تھا کہ مولا میں اس کا حاکم ہوں، آقا ہوں، مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے اور یہ نافرمان ہو گیا ہے۔ وہ کہتا تھا یار یہ جھوٹ کہتا ہے، میں اس کا آقا ہوں، میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے، یہ نافرمان ہو گیا ہے۔ اب فیصلہ فرمائیں کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون؟ جناب علی نے فرمایا نماز فجر کے بعد تمہارا فیصلہ ہو۔ فجر کی نماز ادا ہو گئی، اب دنیا جمع ہے کہ امیر المومنین کیسے فیصلہ کر کے بتاتے ہیں، کیسے پہچان ہوتی ہے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ پھر مولا نے فرمایا نمبر سے اس دیوار میں دو سوراخ کرو اور سوراخ اتنے ہوں کہ سر گردن باہر نکل آئے، دو سوراخ کیے تھے اور دونوں کو حضرت نے حکم دیا کہ اپنے سر گردن کو سوراخ سے باہر نکالو، دنیا جمع ہے۔ جب وہ سر نکال ہو گیا مولا نے فرمایا کمر میری تلوار اٹھا کے لاؤ۔ اب کمر تلوار اٹھا کے لائے اور وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تلوار جب سامنے آ گئی میرے مولا امیر نے اچانک حکم دیا کمر غلام کی گردن اڑا دو۔ یہ حکم دینا تھا، ایک نے گردن کھینچی، ایک نے سر کھینچ دی۔ مولا نے فرمایا جس نے کھینچ دیا یہ غلام ہے اور جس نے کھینچا وہ آقا ہے۔ امیر المومنین یہ صحابی اور کیسا صحابی، صاحب کیسی فصاحت و بلاغت تھی، کیسا توانا خطیب تھا، کیسا قادر الکلام تھا، اور یہ ایسا عظیم الشان سخنور تھا۔ امیر المومنین اپنی موجودگی میں اس سے خواہش کرتے تھے کہ ساسا اٹھ اور تقریر کر۔ امیر المومنین کی موجودگی میں یہ خطاب کیا کرتا اور یہ ساسا وہی ہے کہ جب حضرت امیر کو ظاہری خلافت ملی تھی اور حضرت امیر اس مسند خلافت میں متمکن ہوئے تھے تو ساسا نے اٹھ کے وہ خلبتی اشعار کہتے جن میں یہ اظہار کیا تھا یا علی آپ کی عزت و عظمت کو خلافت نے نہیں بڑھایا، آپ کی عزت و عظمت کو خلافت نے چار چاند نہیں لگائے، یا علی آج آپ نے خلافت کی عزت کو بڑھا دیا، آج آپ نے خلافت کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ یہ ساسا روایت کرتا ہے 19 رمضان المبارک کی صبح جب سر اقدس امیر المومنین پہ ضرب لگ چکی شہادت سے پہلے، 21 کی شب کو شہادت ہو گئی، یہ 20 کا دن آیا۔ ایسا کہتا ہے میں سر اقدس امیر المومنین پہ حاضر ہوا، تب تو الباب کا امام مجتبیٰ باہر تشریف لائے، میں نے اجازت چاہی کہ میں اپنے آقا کو اپنے مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی اور ساسا حضرت امیر المومنین کے پاس پہنچے، سلام کیا۔ جناب امیر نے جواب دیا، لوگ بیٹھے تھے۔ ساسا کہتے جب میں پہنچا ہوں نا حضرت امیر کے سر اقدس پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک میں زہر سرایت کر جانے کی وجہ سے اور کثرت سے خون بہ جانے کی وجہ سے بدن مبارک کا رنگ بھی زرد ہو چکا۔ اور سادہ کہتا ہے کہ میں تمیز نہیں کر سکتا تھا پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا بدن مبارک کا رنگ زیادہ زرد ہے، اور کیفیت یہ تھی کہ شدت درد سے مولا کے کبھی آنکھیں کھولتے، کبھی بند کرتے، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، یہ کیفیت تھی۔ جملے سنیے گا، ساسا کہتا ہے خدا کی قسم ایسی کیفیت میں بھی میں نے اپنے مولا کی زبان سے سنا، آنکھیں کھولتے تھے فرماتے تھے سلونی سلونی قولا افقهكم ولكن خففوا مسائلكم
لوگوں قابل اس کے کہ علی دنیا سے رخصت ہو جائے، جو چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، لیکن اپنے سوالات ذرا مختصر کرو۔ اللہ ایسی کیفیت میں کہوں گا یا علی ساری زندگی آپ نے دعوت شروع کی، 3 دن کے بچے تھے، کعبۃ اللہ میں ولادت با شہادت ہوئی، پیغمبر گرامی اسلام نے تیسرے دن پڑھ کے جناب امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا۔ پہلی نگاہ امیر المومنین نے دنیا میں آ کے چہرہ رسالت پہ ڈالی، سرکار دو عالم نے اپنی زبان علی کو چھپائی۔ اب جناب امیر سے سرکار دو عالم نے خواہش کیا علی کچھ سناؤ، تو دست رسالت کے 3 دن کے بچے نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ماں اپنا کیا پڑھوں، تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن؟ سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی فرقان سناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے علی مولا نے سورہ مومنون کی تلاوت شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، تحقیق صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ میرے مولا امیر نے جو پہلی آیت کی تلاوت کی، سرکار دو عالم نے فرمایا قد افلح بکا واللہ انت امیرہم، اے علی مومن کامیاب کیسے نہ ہو، تو امیر المومنین جو دنیا میں آ۔ میں کہا تھا اس وقت سے لے کے مولا اپنے ساری زندگی فرمایا جو چاہو علی سے پوچھ لو، اور اس کیفیت میں زہر سرایت کر چکا ہے، علی تڑپ رہے ہیں اور فرماتے جو چاہو پوچھ لو، بعید نہیں ہے میرے مولا امیر المومنین اس کیفیت میں دعوی سلومی کر کے پیغمبر کے دامن پہ لگنے والے ایک تھپے کا جواب دینا چاہتے ہوں۔ اور دنیا سن لو کہ جس کا ادنا غلام، جس ہستی کا ادنا شاگرد ایسی کیفیت میں بھی دعوی سلومی کر رہا ہے، اس کے آقا اور مولا کو معمولی بخار سے نسیان نہیں ہو سکتا۔ جو چاہو پوچھ لو۔ صحابہ کہتے ہیں لوگ سوال کرتے تھے، جناب امیر جواب دیتے تھے، میں نے اجازت مانگی، مولا مجھے بھی اجازت ہے میں کچھ پوچھوں، مولا نے فرمایا تو بھی پوچھ۔ تو جناب امیر سے ساسا نے چند سوال کیے، ایک سوال ان میں یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ساسا پوچھتا مولا یہ تو فرمائیں آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں؟ جب یہ سوال کیا نا ساسا، اور امیر نے فرمایا ساسا یہ سوال کیا تو نے تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، فرمایا ساسا مرد کے لیے کبھی ہے اپنی تعریف آپ کریں، خود سنائی خود ستائی مرد کے لیے کبھی ہے، لیکن تم نے سوال کیا ہے میں نے جواب دینا ہے۔ میں قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے جواب دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو۔ میں بیان نعمت پروردگار کے طور پہ کہتا ہوں میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ مولا کو کیسے؟ فرمایا ابراہیم کو وہ منزل یقین حاصل نہیں تھی جس منزل یقین پہ میں علی فائز ہوں۔ فرمایا تم نے قرآن میں پڑھا ہے جناب ابراہیم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز ہے یا ولم تؤمن، ابراہیم میرے مردہ زندہ کرنے پر ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، عرض کی مالک ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے تاکہ میں عین الیقین کی منزل پہ فائز ہوں۔ وہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا ساسا میں علی کا یہ دعویٰ ہے کہ لو کشف الغطاء مصدق کو یقینا، اگر میری نگاہوں کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہ ہو۔ کیوں؟ وجہ ہے اس لیے کہ امیر المومنین یقین کی اس منزل پہ فائز ہیں جس سے آگے یقین کا درجہ ہی کوئی، جس سے آگے یقین کا مرحلہ ہی کوئی نہیں۔ میری نگاہوں سے حجاب ہٹ جائیں حجابات، میرے یقین میں اضافہ نہ ہو۔ یقین کیا ہے؟ ہم کیا سمجھیں گے یقین کیا ہے؟ جو شک و ریب کی دنیا میں رہتا ہو وہ کیا جانے کہ یقین کیا ہے؟
میری محترم توجہ فرمائیے، نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے جس میں جناب امیر نے اہل بیت رسول کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور جناب امیر کے وہ جملے ہیں، مولا علی شاہ فرماتے لا یقاس بیاض محمد من حوضہ الامت احد، اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین، اس لیے کہ یار محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہیں اور یقین کا ستون ہے۔ اہل بیت پیغمبر کون ہے؟ یقین کا ستون ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے یقین کیا ہے؟ یقین وہ دولت ہے۔ اصول کافی شریف میں امام محمد باقر علیہ السلام یقین کا درجہ سنیے، یقین کی منزل سنیے۔ معصوم شاہ فرماتے ہیں اسلام سے بڑھ کے ایک درجہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں، ایمان سے اوپر ایک درجہ ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں، اور تقویٰ سے اوپر ایک منزل ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے کم دو چیزیں تقسیم ہوئی ہیں، ایک صبر ہے، ایک یقین ہے۔ صبر کی منزل پہ بھی کوئی، یقین کی منزل پہ بھی کوئی۔ اور یقین اس دولت کا نام ہے۔ جناب امیر کے نہج البلاغہ میں جملے ہیں، یقین وہ دولت ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں النوم علی یقین خیر من صلاۃ مع الشک، علی فرماتے ہیں شک کی نماز پڑھنے سے یقین کی نیند سو جانا افضل ہے۔ شک کی عبادت سے یقین کی نیند افضل ہے۔ اور پھر تاریخ اسلام نے بھی ہمیں وہ منظر دکھا دیا، تاریخ اسلام نے بھی ہمیں وہ منظر دکھا دیا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی۔ اس لیے کہ یقین دولت ہے، اور یقین عقلاء عالم کا اصول ہے کہ جو منزل نقص پہ ہو وہ منزل کمال کو درک نہیں کر سکتا۔ ایک بچے کو لاکھ سمجھائیں جوانی کیا ہے بچہ نہیں جانتا، لیکن ایک بوڑھا سمجھتا ہے جوانی کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جوانی کی منزل سے گزر کے پیری کی منزل پہ آیا۔ جناب امیر کے نہج البلاغہ میں بولا ہے کہ شاید فرماتے ایک جاہل نہیں جانتا کہ جہالت کتنی نقصان دہ شے ہے، ایک عالم سمجھتا ہے جہالت کتنی نقصان دہ شے ہے۔ کیوں؟ منزل علم پر پہنچنے سے پہلے خود جاہل رہ گیا۔ جو منزل نفس پہ ہو وہ منزل کمال کو درک نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا بے شک عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے۔ پھر ایک جملہ فرمایا کہ لو زاد یقینہ لمشى على الهواء، فرمایا کہ عیسیٰ کے یقین کی کمی تھی، عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا، اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلتا۔ یقین کیا ہے؟ اگر یقین عیسیٰ کا زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلتا۔ علی تیری عظمت سے قربان جائیں۔ یوں نہج البلاغہ میں ایک خط ہے جناب امیر کا جو حاکم شام کو میرے مولا امیر نے لکھا ہے۔ وہ خط پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، مفتی صاحب اللہ کی توضیح و تشریح پڑھنے سے تعلق رکھتی۔ اس خط میں جناب امیر نے ایک جملہ حاکم شام کو لکھا ہے، فرمایا یا معاویہ لست بعنت علی الشک منی علی الیقین، علی فرماتے حاکم شام یاد رکھ تو ابھی شک میں بھی اس منزل پہ نہیں پہنچا ہے، یقین میں جس منزل پہ پہنچا تو شک میں جو مقام حاصل ہے، علی تو یقین میں جو مقام حاصل ہے۔ اب حضرت امیر کے یقین پہ ایک جملہ پر چند جملے ذکر مصیبت کے، جب خیبر فتح ہوا ہے، دروازہ قلعہ خیبر کو کھڑا مولا امیر المومنین نے، وہ معجزہ تھا جناب امیر کا خیبر اکھاڑ، معقلہ تو واقع خیبرہ قوت جسدانیہ پر قوت ربانیہ، جی اس بدن کی قوت سے نہیں اللہ کی قوت سے علی نے اس دروازے کو اکھاڑا۔ یہ روایت میری نگاہ سے گزری۔ دروازہ کیا تھا؟ پتھر اور لوہے کا وسیع و شان دروازہ، 35 آدمی سے لے کر 70 آدمی تک کی روایت موجود ہے۔
جب جناب امیر نے اکھاڑ کے پھینکا ہے اتنے آدمی اس کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا وہ وزنی اور کتنا عظیم و شان دروازہ تھا۔ اور قبلہ یہ خوبصورت جملے میری نگاہ سے گزرے، اور جو فرمائیے کس دروازے میں دستہ ہو، کنڈی ہو، ہاتھ ڈالنے کی کوئی جگہ ہو تو اس میں ہاتھ ڈال کے اسے جھٹکا دینا آسان ہے، لیکن دروازہ قلعہ خیبر میں نہ کوئی دستہ تھا، نہ کوئی کنڈی تھی، نہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی جگہ تھی۔ لوہے کے اس دروازے میں یوں میرے مولا امیر المومنین نے سہل یقین امام نے یوں انگلیاں داخل کی ہیں جیسے کوئی ہماری ماں بہن کندے ہوئے آٹے میں داخل کرتے یوں ہاتھ ڈال کے امیر المومنین نے جھٹکا لیا دروازہ، خیبر لرزا زلزلہ پیدا ہوا، اتنا وسیع دروازہ جب اکھاڑا ہے۔ جب یہ خیبر فتح ہو گیا نا تو مرحب کی بہن صفیہ اتنی سے بنا لی گئی اور سارے قیدی جب پیغمبر کی خدمت میں پیش کی گئے تو یہ صفیہ جب پیش ہوئی اس کی پیشانی زخمی تھی۔ سرکار دو عالم نے زخمی پیشانی کا سبب پوچھا کہ کہیں مسلمان کسی نے کوئی زیادتی نہ کی ہو، کہنے لگی نہیں، میں اپنے حجرے میں اپنے تخت پر لیٹی تھی، جب علی نے دروازہ خیبر میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو زلزلہ پیدا ہوا میں تخت سے گری اور میری پیشانی زخم۔ میرے محترم سامعین، دروازہ قلعہ خیبر اکھڑا لیکن لشکر اسلام داخل قلعہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قد اعظم سے بہت زیادہ گہری اور بہت چوڑی خندق ہے جسے لشکر اسلام کے لیے عبور کرنا ممکن نہیں۔ پھر مولا نے کیا کیا، دروازہ خیبر کو ہاتھ پہ لیا اور علی مولا خندق میں اترے، دروازے کو خندق کی اس دیوار کے ساتھ لگایا، لشکر اسلام دروازے پہ چڑھا، پھر یہ دروازہ خندق کی دوسری دیوار کے ساتھ لگاتے تھے اور پیغمبر کا لشکر قلعہ کے اندر اترتا تھا۔ توجہ فرمائے نا، پورے سیار بنا دیا اس دروازے کو۔ اور میں نے روایت پڑھی کہ مسلمان سپاہی گھوڑوں کے سوار ہو کر دروازے پہ سوار ہو گئے اور خندق عبور کر رہے تھے اور داخل قلعہ ہو رہے تھے، لیکن وہ بات یاد رہے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ میرے مطلب لشکر اسلام داخل قلعہ ہو رہا ہے، ایک صحابی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں علی کی قوت بازو سے حیران ہوں کہ اتنا وزنی دروازہ اور اس کے لشکر اسلام اور علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، اے صحابی علی کی قوت بازو سے تعجب نہ کر، ذرا علی کے قدموں پہ نگاہ کر۔ صحابی نے جو قدموں پہ نگاہ کی تو قدم زمین پہ نہیں تھے، قدم ہوا میں معلق نظر آئے۔ اسی سہل یقین امام کی بیٹیوں کو کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی ابن زیاد کا دربار، کبھی یزید کا دربار، عالم محمد کے فضائل بھی عالم محمد کا ازادہ رسول سجاد جب زندان شام سے رہائی پانے کے بعد مدینہ پہنچے اور لوگ حالات پوچھتے تھے کربلا و شام کے، سید سجاد لوگ فرماتے تھے ہمارے نانا ہمارے متعلق وصیت کرتے تھے، اپنی ذریت کے احترام کی، اپنی ذریت سے محبت کی۔ امام فرماتے تھے اگر ہمارے نانا یہ فرما کے گئے ہوتے نا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنا، اس سے زیادہ ظلم نہ کر سکتے، اتنا انہوں نے ہمارے صاحب نے سعد سائدی انصاری صحابی رسول ہے، یہ روایت کرتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کے بعد بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، میرا گزر شام سے ہوا۔ کہتا جس دن میں شام پہنچا نا وہاں عید کا سامان تھا، جشن کا ماحول تھا، لوگوں کے نئے لباس تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی تھی،
بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی. کہتا میں نے ذہن پہ زور دیا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے. میں نے ایک شامی سے پوچھا کیا تمہارا اہل شام کا کوئی خاص تہوار ہے؟ آج یہ جشن کا سمن کیسا ہے اور یہ عید کا ماحول کیسا ہے؟ وہ شامی کہتا ہے کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو. کہتا ہے ہاں میں اجنبی ہوں. سہل ساحل میرا نام ہے. میں رسول کا صحابی. میں نے پیغمبر کی زبان سے حدیث کو سنا. شامی کہتا ہو صحابی رسول زمین پھٹ جاتی آسمان گر پڑتا اس کے تعجب نہ ہوتا. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو نہیں جانتا آج علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا یزید کے دربار میں رسول زادیوں کو اسیر کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے. فرزند رسول کا سر کاٹ کے یزید کے دربار میں لایا جا رہا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ادادار صاحب صاحب کہتے میں نے پوچھا کس دروازے سے ذریت رسول کو لایا جا رہا ہے؟ کہا باب الساعات سے. کہتا میں چلا باب الساعات پہ پہنچا. عظیم ماحول تھا. طبل بج رہے تھے, ڈھول بج رہے تھے, لوگ خوشی سے بھجڑے ڈال رہے رسول زادیوں کے استقبال لوگ ناچ رہے تھے. ازادار صاحب سائنی کہتے ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ بازار شام میں کچھ نیزے داخل ہوئے جن سے کچھ سر سوار میری نگاہ رکی ایک نیزے پر جس پہ ایک سر سوار تھا جو سب سے زیادہ رسول اللہ کے سر سارے کہتا میں طرف گیا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر قلم کر کے نوکے میں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. چھوٹے بڑے سر نیزوں میں سوار تھے. اس سر بازار میں داخل. اس کے بعد کچھ اونٹ تھے بے پالا جس میں کچھ بیویاں اور بچے سوار. صحابی رسول کہتا ہے ایک اونٹ ایک ناکا جس میں 4 سال کی بچی بیٹھی. میں اس ناکا کے قریب گیا. میں نے جا کے بچی کو سلام کیا اور میں نے پوچھا بچی کو کون ہے؟ اپنا تعارف کروا. بچی کہتی ہے شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے؟ ہمیں تو کربلا سے لے کے شام تک کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا. تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا؟ کہتا میں رسول کا صحابی ہوں. صاحب میرا نام ہے. جب اپنا تعارف کروا چکا نا صحابی رسول, بچی کہتی ہو میرے جد کا صحابی تم پر بھی سلام ہو. انا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. اجرکم علی اللہ. صاحب کہتا ہے میں نے عرض کی آقا دانی اس شام کے نجس ماحول میں اس بازار شام میں میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو گے جناب سکینہ کی حضرت. جناب سکینہ فرماتی ہو میرے جد کا صحابی ہم پہ اگر احسان کر سکتا ہے نا تو اتنا احسان کر دے. شمر سے جا کے یہ کہہ دے کہ سروں کو آگے آگے لے کے چلو, سروں کو آگے آگے لے کے چلے. کیوں؟ تاکہ اہل شام سروں کا تماشا دیکھے. رسول زادیوں کے برہنہ سروں پہ نگاہ نہ پڑے. علی مطول کی بیٹیوں کا تماشا نہ دیکھے. ازادار و سہل سہل کہتے میرے پاس 400 دینار تھا. میں لے کے شمر کے پاس گیا. شمر یہ دینار مجھ سے قبول کر لے لیکن سروں کو ذرا آگے آگے لے کے چل. ازادار و سہل سہل کہتا ہے شمر نے دینار قبول کر لیے, سروں کو آگے آگے لے کے چلا. ایک جمع غفیر تھا. بازار شام میں بھیڑ تھی, اتنا رش تھا. ازاداروں جب ہجوم بڑھتا تھا کبھی ہم دائیں چلے جاتے تھے کبھی بائیں چلے جاتے تھے. ازاداروں سارے سائنی کہتے ہیں چھتوں پہ عورتیں سوار تھی, ان کی جھولیوں میں پتھر تھے. رسول زادیاں آلے پیغمبر کے مظلوم گھر آنے تھے, وہ پتھر کی برساتے تھے. سارے سائنی کہتا ہے
ایک چھت پہ میں نے 5 عورتوں کو دیکھا، ایک گڑیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند رسول کا سر تھا اور جس پہ فرزند فاطمہ کا سر تھا۔ سارے سائیڈ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، اس ملونا نے پتھر مارا، مظلوم حسین کی پیشانی پہ لگا، کہتا میں تڑپ کے رہ گیا، میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہلکھا ومن معہا، میرا اللہ اس ظالم عورت کو بھی ہلاک کر، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر دے۔ کہتے میری بد دعا ختم نہ ہوئی، چھت گری، عورتیں زندار ہوئی، میں جملہ کہوں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، آج کوئی زینب کے جگر سے پوچھتا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، علی کی بیٹی ایک لاچار اور مجبور بہن کیا کرتی، ابن سعد کو خطاب کر کے کہا یا ابن سعد اتقتل ویقتل وهو عبد اللہ، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اسجعل الذین ظلموا اللهم صل على محمد وآل محمد، پروردگار عالم محمد ذکر کو قبول فرما، خدایا محمد وآل محمد دامن علم و علماء سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہماری ذریت کو دولت علم و عمل سے مالا مال فرما۔ کریم اللہ ہمیں اپنے فرائض بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اپنے واجبات سے مطابقہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حاضرین تشریف فرما ہے ہم کثیر و شہداء سب کے حوائج پورے فرما، جو تقدس میں فراخ دست فرما، پریشان حاضرین خوشحال فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفایاب فرما۔ کریم اللہ رحمت محمد والی محمد جن مخصوص مریضوں کے لیے دعا کی التماس کی گئی، کریم اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ مالک وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ مالک خالق بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس پرش و زمانے میں ہر محب رہی، ہر ازادار سید و شہداء کی مال جان عزت آبرونا اس کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان فرما۔ مالک خالق بحق محمد وآل محمد علیہ السلام موت سے پہلے زیارت محمد والی نصیب فرما، بعد از موت شفاعت محمد والی محمد نصیب فرما، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کریم اللہ معرفت کے ساتھ صاحب العمر کی زیارت نصیب فرما، حضرت ولی اصل کے حامیان و ناصران و نوکران سخار شمار فرما، بانیان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک خالق ہے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شامل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين اللهم صل على